اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ چلے جائیں، یعنی یہود پر ذلت مسلط کی گئی ہے، جہاں کہیں بھی وہ رہیں گے ان پر ذلت مسلط ہوگی۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی طرف سے کسی عہد کے، وحبل من الناس، اور دوسرے لوگوں کی طرف سے کسی عہد کی، وباء بغضب من اللہ، اور یہ یہود مستحق ہو گئے ہیں اللہ کے غضب کا، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر پستی مسلط کی گئی ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے ناحق۔ یہ نہیں کہ کوئی حق ہو تو انبیاء کو قتل کیا جا سکتا ہے، والعیاذ باللہ، یعنی ان کے نظر میں وہ ناحق ہی تھا پھر بھی قتل کیا تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ذلت اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی جب کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو یہ یہود کا ذکر ہے کہ یہود کی ان کرتوتوں کی وجہ سے، ایک تو ان کے کفر کی وجہ سے کہ اللہ کی واضح آیات ان کے پاس آ جاتی تھی اور وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے، اور پھر ان کا ایک اور بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، ایک تو نافرمانی ہے اور ایک بغاوت ہے جو حد سے گزر چکی ہو۔ تو اس بغاوت کا اور انتہا درجے کی سرکشی کا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر یہود کو یہ سزا دی کہ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ یہود دنیا میں ذلیل رہیں گے، دوسروں کے ماتحت رہیں گے، اور یہی ہوا کہ ہمیشہ یہ دوسروں کے ماتحت ہی رہے ہیں، یعنی ان کو اس طرح کا عروج حاصل نہیں ہوا جس طرح عیسائیوں کو حاصل ہوا یا جس طرح مسلمانوں کو حاصل رہا، اس طرح کا کوئی عروج حاصل نہیں رہا۔ انفرادی طور پر کہیں پر ایک محدود وقت تک یا ایک محدود خطے تک ان کا اگر کوئی حکومت قائم ہوئی ہو تو ہو گئی ہو، لیکن جو حکومت جیسے مثلاً آج کل کی اسرائیل ہے، یہود کی ریاست ہے، لیکن یہ اسرائیل اپنے دم پر قائم نہیں ہے، یہ یورپین ریاستوں نے اس کو کندھا فراہم کیا ہے، اور آج اس سے ہاتھ ہٹا لے تو یہ اپنے دم پر یہ کھڑی نہیں ہو سکتی یہ ریاست۔ پھر بھی اگر ہے بھی تو یہ اتنے محدود خطے کی ریاست ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی ریاستوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ذلت اللہ نے ان پر مسلط کی ہے،
یہ بات سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے کہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کی ہے اور وہ اللہ کے غضب کے بھی مستحق ہو گئے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ان سے مستثنیٰ قرار دی گئی کہ ذلت ان پر مسلط ہے سوائے اللہ کی طرف سے عہد کے، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کی طرف سے عہد کے۔ اللہ کی طرف سے عہد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ کسی بھی غیر مسلم سے جب جہاد کا معاملہ ہو تو بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کے بوڑھے جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے، اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہے جو ان کی عبادات میں مصروف اور مشغول ہے اور جنگ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے عہد ہے۔ لوگوں کی طرف سے عہد کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ یا دوسرے کسی بھی قومیت کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے صلح کا، تو ظاہر ہے شریعت معاہدے کی پاسداری کا حکم دیتی ہے۔ تو یہود کے ساتھ اگر یہ معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی بنیاد پر ان کی جاں بخشی ہو سکتی ہے۔ یہ وحبل من الناس کا معنی ہے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی معاہدہ ہو، جیسا کہ میثاق مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ اور مدینہ میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ایک عہد کیا جو میثاق مدینہ سے معروف ہے۔ اس طرح بعد میں بھی خلفائے راشدین کے دور میں یا اس کے بعد کے مسلمان ریاستوں میں جو یہود کے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں، تو ظاہر شریعت تو معاہدے کی پاسداری کا حکم دیتی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد اور معاہدے کو مکمل کرنا ہے، اور اس عہد و معاہدے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی ہے، اس بات کا شریعت حکم دیتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے امیر تھے، تو ان کا شام کے ساتھ سرحدات کے ساتھ ظاہر ہے کہ عیسائی بستے تھے، رومی ریاست تھی اور وہ وہاں تھی، تو ان کے ساتھ ان کا جس طرح مختلف مواقع پہ جنگ بھی ہوتی ہے اور پھر صلح کا بھی ان کے درمیان میں سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو ان کا ایک معاہدہ تھا ایک مدت تک۔ اب وہ مدت پوری ہونے سے پہلے حضرت امیر معاویہ کا یہ ذہن بنا کہ مدت پوری ہو جائے تو معاہدے کو مزید آگے نہیں بڑھانا، ایکسٹینڈ نہیں کرنا۔ تو جب معاہدے کے دن قریب آ گئے تو انہوں نے وہ معاہدہ کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی فوج کشی کی اور وہاں سرحدات تک پہنچے کہ بھائی وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب معاہدہ ختم ہوا ہے تو اب فوج آئے گی تو وقت لگے گا، لیکن ہم اچانک حملہ کر دیں گے۔ تو یہ ہوا، اور پھر جیسے ہی معاہدے کا وقت ختم ہوا انہوں نے حملہ کر دیا، تو وہاں کفار کو اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا، تو وہ تتر بتر ہو گئے اور ان کا ایک بڑا علاقہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دیکھا کہ ایک گھڑ سوار دور سے آ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے وفاء لا غدرن، وفاء لا غدرن۔ جب قریب آیا تو وہ صحابی رسول تھے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے آ کر بتا دیا کہ بھئی یہ تمہاری عہد شکنی ہے، بے شک تم نے وقت ختم ہونے کے بعد حملہ کیا ہے، لیکن وقت ختم ہونے سے پہلے ہی فوج کشی کر کے وہاں سرحدات پر فوج بٹھا دینا یہ بھی عہد شکنی میں ہی آتا ہے، یہ عہد شکنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع کیا ہے، وہ حدیث سنائی۔ تو یہ کسی اور تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال ملے کہ حضرت امیر معاویہ نے جب حدیث سنی فوراً اپنے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور جتنے علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے، دشمن کا جتنا علاقہ فتح کر لیا تھا وہ بھی دشمن کو واپس کر دیا۔ تو اتنی باریکیوں کا جنگ میں بھی خیال رکھنا یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی طرف سے ہی ممکن ہے، ورنہ دنیا کی تاریخ میں شاید کہ ایسا کوئی مثال ملتی ہو کہ فتح شدہ علاقے صرف اس وجہ سے کہ عہد شکنی کی گویا ایک صورت پائی جا سکتی تھی، صریح عہد شکنی بھی نہیں تھی، ایک صورت تھی
تو یہ عہد شکنی اور بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہے، اور وہ بھی وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اگر معاہدہ ہوا تو اندازہ کیا جائے کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے یا انفرادی طور پر کسی کے ساتھ عہد اور معاہدہ ہوا ہے تو اس کی پاسداری کا کتنا پاس رکھنا چاہیے اور کتنا خیال رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ تو وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہو تو اس معاہدے کی وجہ سے ہی ان کی جاں بخشی ہو سکے گی، جیسے کہ آج کل اسرائیل کا معاہدہ ہوا ہے عیسائی ریاستوں کے ساتھ، اور وہ اس کو بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں، بلکہ کچھ اسلامی ریاستوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اور سفارت خانے کھول دیے اور ان کے ساتھ تعلقات بحال کر دیے۔ یہ تو اگرچہ ان کی طرف سے کوئی آزادانہ اور خود مختارانہ فیصلہ اور نہیں ہے، غیروں کے دباؤ میں ہی ان اسلامی ریاستوں نے کیا، لیکن عیسائی ریاستوں کے ساتھ تو ان کا معاہدہ ہے اور اس وجہ سے ان کی بقا ہے۔ آج ان کا معاہدہ ختم ہو جائے تو یا تو یہ اللہ کی طرف سے معاہدہ کہ ان کے بچے، بوڑھے اور ان کی عورتیں اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہے وہ قتل ہونے سے بچیں گے کیونکہ اللہ نے حکم دیا، یا یہ کہ کوئی معاہدہ ان کا ہوا ہو اور اس وجہ سے وہ قتل ہونے سے بچیں گے۔ تو یہ دو ہی صورتیں ہیں ان کی ذلت سے اور قتل ہونے سے بچنے کی، وگرنہ اس کے علاوہ یہی ہے کہ وہ کسی کے سامنے مقاتلہ کے لیے نہیں آ سکیں گے اور وہ ہمیشہ زیر نگی رہیں گے اور خوار رہیں گے۔ یہ قرآن کا اور اللہ کا فیصلہ ہے۔